مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر پاکستانی پریشان ہے. آج جب میں نے اخبار اٹھا کے دیکھا تو سب سے پہلی چیز میری نظر سے یہ گزری کہ حکومت نے ایک ایڈ پلیس کیا ہوا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایڈ ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ جی دے آر ری بلڈنگ پاکستان. زبردست, نو یور اکانومی. کچھ اعداد و شمار انہوں نے آپ کو دیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایگریکلچر کریڈٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, امپورٹ کو کس طرح سے انہوں نے کم کر دیا, ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بڑے مزیدار قسم کے اکنامک اسٹیٹسٹکس ہیں. انہوں نے کہا جی کرنسی بھی اسٹیبلائز ہو گئی, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, اور آخر میں انہوں نے کہا ٹوگیدر وی اورٹڈ ڈیفالٹ. بھی تو پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی, ٹوگیدر ویل ری بلڈ پاکستان, یہ بھی پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. مگر پھر اسی اخبار کے اندر جب میں نے آگے جا کے چیزیں پڑھی تو میں حیران و پریشان ہو گیا کہ قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی. مثال کے طور پہ آٹے کی قیمت دیکھیں کہ 20 کے جی آٹا جو ہے کراچی کے اندر 2800 سے 3000 روپے کا مل رہا ہے. اس طرح چکن کی قیمت کو دیکھیں, جو لائیو برائلر چکن ہے وہ ₹460 کا مل رہا ہے خوزدار کے اندر. انڈوں کی قیمت جو ہے وہ 275 سے لے کے 300 روپے درجن کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد, کوئٹہ کے اندر مل رہی ہیں. مسور کی دال کی قیمت جو ہے 295 روپیز پر کے جی ہے فیصل آباد کے اندر. مونگ کی قیمت جو ہے, دال کی قیمت جو ہے 300 سے 310 روپے ہے کوئٹہ کے اندر. چنے کی دال کی قیمت جو ہے 280 روپیز سے 290 روپے کے جی ہے کوئٹہ کے اندر. پٹیٹوز یعنی آلو کی قیمت جو ہے وہ 50 روپے پر کے جی ہے کراچی کے اندر. اسی طرح پیاز کی قیمت جو ہے 240 سے 280 روپے پر کے جی ہے اسلام آباد کے اندر. ٹماٹر کی قیمت 80 سے 120 روپے پر کے جی ہے اسلام آباد کے اندر. اسی طرح بسمتی چاول کی قیمت جو ہے 170 سے 200 روپے کے جی ہے کراچی کے اندر. بیف کی قیمت دیکھ لیں آپ, ہڈیوں کے ساتھ جو بیف ہے وہ پر کے جی کے حساب سے 750 روپے سے 850 روپے پر کے جی مل رہا ہے کراچی, اسلام آباد اور لاڑکانہ کے اندر. مٹن کی قیمت 1500 سے 1800 روپے کراچی, اسلام آباد میں مل رہی ہے. اسی طرح کھلا دودھ جو ہے 180 روپے سے 200 روپے پر لیٹر لاڑکانہ کے اندر مل رہا ہے. قیمتیں تو آسمان کو چھو رہی ہیں. غریب بندے کے لیے تو اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مٹن کھائے, وہ چکن کھائے, وہ گوشت کھائے, وہ اچھی اچھی چیزیں کھائے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں the country was facing the price hike and economic crisis due to strict conditions of IMF. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رانا ثناءاللہ خود کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے جو شرائط لگائے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا ستیہ ناس ہو گیا. These policies of the global lender put pressure on the PDM government to withdraw subsidies given to the masses. جو سبسڈیز عوام کو دی گئی ہیں ان کو کھینچ لیا جائے. IMF نے ہمیں یہ کہا, لہٰذا ظاہری بات انہوں نے کھینچ بھی لی. خاص طور پہ انہوں نے کہا جی پیٹرولیم پروڈکٹس کی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونا چاہیے. لو جی اضافہ ہو گیا, اور رزلٹ کیا ہوا کہ کھانے کی قیمت کے اندر اضافہ ہو گیا. آگے وہ کہتے ہیں if we back out of these conditionalities, اگر ہم یہ ان کی شرائط قبول نہ کریں تو پھر ہمارا معاشی استحکام خطرے میں پڑ جاتا ہے, اور ہمارے لیے بھی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جاتا ہے کہ ایون دوست ممالک جو ہیں وہ ہمیں کوئی معاشی امداد فراہم کریں. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے, ڈالر کی قیمت کو کم کیا جائے, اس مقصد کے لیے وہ اپنے ریزروز کو استعمال کر رہے ہیں. جو اسٹیٹ بینک کے بعد فارن کرنسی ریزروز ہیں اس سے وہ کیا کرتے ہیں کہ سرکار وہ اسے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کو, ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلائز کیا جائے. مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اب ڈالر سے روپے خریدتے ہیں تاکہ ڈالر کی سپلائی زیادہ ہو مارکیٹ کے اندر. جب ڈالر کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر تو اس کے نتیجے میں ڈالر کی جو پرائس ہے وہ ذرا نیچے کی طرف آتی ہے. تو اس کی وجہ سے, اس کی کیا پیچھے وجہ ہوتی ہے کہ ڈالر کی پرائس جب نیچے کی طرف آتی ہے تو پھر تیل کی قیمت جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے ہمارے لیے, کیونکہ تیل ہم نے جو ہے وہ ڈالر کی میں ہی خریدنا ہوتا ہے, اور جب تیل کی قیمت سستی ہو جاتی تو اس سے مہنگائی سپوزٹلی کم ہونی چاہیے. مگر اب کیا حالات ہیں؟ اب حالات یہ ہیں سرکار کے یہ بھی سارا معاملہ اس کی بھی گیم اپ ہونی چاہیے. ڈان میں لکھا ہے پریشر ماؤنٹس آن ڈار ٹو اسٹاپ مینیجنگ ایکسچینج ریٹ. کہ کیا فائنینشیل سیکٹر یہ کہہ رہا ہے فائنینس منسٹر سے, اسحاق ڈار صاحب سے, کہ سرکار آپ جو مینیج کر رہے ہیں روپی ڈالر پیرٹی یعنی ایکسچینج ریٹ کو جو مینیج کر رہے ہیں اس کو مینیج کرنا چھوڑ دیں. IMF نے آپ کو منع کیا ہے, اور IMF کا 2-3 دن کے اندر اب ریویو ہے, اور انہوں نے $1.12 بلین کا جو ہمیں ٹرانچ دینا ہے, جو ہمیں پیسے دینے ہیں, جو قرضہ دینا ہے, وہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اگر آپ ایکسچینج ریٹ کی مینجمنٹ کو نہیں چھوڑتے. اور اسحاق ڈار صاحب اگر ایکسچینج ریٹ کی مینجمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ مزید اور مہنگائی. اس وقت 31% مہنگائی چل رہی ملک کے اندر, فوڈ پرائسز کے اندر, اور CPI کے اندر بھی اور SPI کے اندر بھی 29 to 31% انفلیشن چل رہی ہے. 30% کم سے کم 31% انفلیشن. آپ سوچیں کہ مہنگائی جو ہے پاکستان کے اندر چل رہی ہے, اکانومی کا ستیہ ناس ہو رہا ہے, چیخیں نکل رہی ہیں,
اور اب کیا ہونے لگا ہے کہ آگے جب ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب مزید پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب فارن ایکسچینج ریزروز بچے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایکسچینج ریٹ کو مینیج کر دیں، وہ سارے استعمال ہو گئے ایکسچینج ریٹ کو سپریس کرنے کے لیے۔ اب آئی ایم ایف نے کہا سوری بھائی جان، اسی نہیں تو اور لفٹ کرا سکتے انلیس کہ آپ ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کو چھوڑیں۔ اگر اس کو چھوڑا تو کیا ہوگا، ڈالر کی قیمت پھر سے اوپر جائے گی۔ ویسے ناؤ از اے گڈ ٹائم ٹو بائی ڈالرز، مگر بہرحال ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی، اور جب ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی تو مزید مہنگائی کم نہیں ہوگی، کیا ہوگا، مہنگائی کو اور بڑھ جائے گی۔ جی ہاں، آخر میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ معاملات تو بالکل ٹھیک بتاتے ہیں، انفارمیشن بڑی صحیح دیتے ہیں، مگر سولوشن بھی دیا کریں۔ تو سولوشن یہ ہے سرکار، پروٹیکشنزم۔ جب تک آپ اپنی معیشت کو ٹیرفس اور بیریئرس کے ساتھ پروٹیکٹ نہیں کریں گے، آپ اوپن مارکیٹ اکانومی بنائیں گے، آپ سب کچھ کھول دیں گے، تو کیا رزلٹ ہوگا؟ یہی رزلٹ ہوگا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی صنعت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے آلریڈی۔ جو آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں جس طرح پی آئی اے وغیرہ، آپ نے اکانومی کھول دی تو وہاں گلف ایئر اور یہ ایمریٹس اور یہ باقی سارے قطر وغیرہ نے آ کے ساری مارکیٹ لوٹ لی، پی آئی اے کا ستیہ ناش ہو گیا۔ آپ نے انرجی سیکٹر کے اندر آئی پی پیز ایگریمنٹ کیا، جس کے نتیجے میں آئی پی پیز یہاں پہ آئے، انہوں نے بجلی کی قیمت کہاں سے کہاں آسمان کو پر پہنچا دی، اور آپ سرکولر ڈیٹ کرائسس میں پھنس گئے، اور نہ آپ کو بجلی مل رہی ہے، جو بجلی مل رہی ہے وہ مہنگی مل رہی ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اتنے سارے مختلف سیکٹرز کی نہ صرف کاسٹ بڑھ گئی ہے، کیونکہ ان کو اپنی بجلی پروڈیوس کرنی پڑی، جو اپنی بجلی پروڈیوس نہیں کر سکتے، جس طرح فیصل آباد کے پاور لوم ورکرز ہیں یا پاور لومز ہیں، تو وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئیں، ٹوٹ گئیں، ختم ہو گئیں، وہ بزنسز ہی ساری جو ہیں آر ایلیمینیٹڈ اینڈ فنشڈ۔ یہ آئی پی پی پالیسی کا نتیجہ تھی، کیونکہ جیسے تیل کی قیمت بڑھی تو آئی پی پیز نے کہا جی یو ہیو ٹو گیو اس دی آئل ان ٹرمز آف ڈالر پرائسز، ہم کیا کریں، اور آپ نے بجلی جو خریدنی ہے وہ بھی وہی اسی ریٹ پہ خریدنی جو پہلے طے شدہ ہوا ہے، تو حکومت جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئی، اس کی وجہ سے پوری اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، یہ اوپن مارکیٹ اور فری مارکیٹ اکانومی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے بھیڑیا جو ہے وہ مرغیوں میں چھوڑ دیا ہے، اور پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مرغیاں بھی بچ جائیں گی۔ تمہاری جو صنعت ہے وہ مرغیوں کے برابر ہے، ان کی جو صنعت ہے وہ بھیڑیے کے برابر ہے، مقابلہ دونوں کا ہے ہی نہیں۔ پہلے پروٹیکٹ کریں اکانومی کو، مرغیاں جو آہستہ آہستہ تندرست و توانا ہو، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، پھر کہیں آگے جا کے کھولیں۔ ہر اس انڈسٹریلائز کنٹری نے جس نے لیٹ انڈسٹریلائز کیا، اس نے اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ انفیکٹ میں تو آپ کو یہ بھی اعداد و شمار دے سکتا ہوں کہ ان کنٹریز نے جنہوں نے ارلی انڈسٹریلائزیشن کی، بشمول انگلینڈ کے، جب انڈسٹریل ریولوشن ہوا انہوں نے بھی اپنی اکانومی کو انڈین کاٹن وغیرہ سے پروٹیکٹ کیا تاکہ ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پہلے بن جائے، پھر انہوں نے کہا کہ دوسری کنٹریز جو ہے پروٹیکشنزم ختم کریں۔ تو ہمارا تو ایک کیس بھی ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی اگر ہم پروٹیکشنزم کی طرف جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بھی ہمیں کہے گی کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ہمارے معاہدے بھی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا ہے۔ یس دیٹس ٹرو، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم ایک کیس بنا سکتے ہیں، اور ہمیں یہ کیس بنانا چاہیے کہ کیونکہ ہم ایکسٹریم ڈیفیسٹ اور ڈیفالٹ کی پوزیشن میں جا رہے، لہٰذا ہمیں اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، ادروائز ہم ٹوٹلی ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے، اور لوگوں کی زندگیاں پہلی تباہ و برباد ہو رہی ہیں اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ پروٹیکشنزم ایک چھوٹا حل ہے، ایک شارٹ ٹرم سلوشن ہے۔ ایکچوئل جو لانگ ٹرم سلوشن ہے اس کے لیے ہمیں اکانومی کو سیلف سفیشینٹ بنانا ہوگا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اوپن مارکیٹ اور فری مارکیٹ اکانومی سے نہیں ہوگا، اس میں سوشلسٹ اورینٹڈ اسٹیٹ لیڈ انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے کہ اکانومی کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے، اکانومی کو ری بلڈ کیا جائے، انفراسٹرکچر کو بلڈ کیا جائے۔ یہ صرف بائیں بازو کے لوگ کر سکتے ہیں، سوشلسٹ لوگ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ اس فری مارکیٹ پیراڈائم کے نتیجے میں نہ ہو رہی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ بات مجھ سے لکھوا لیں۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ بھائی کمپٹیشن اتنا سخت ہے، آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل اکانومی میں، آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے اوپن مارکیٹ اکانومی میں، آپ بین الاقوامی سرمایہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو چھوٹی صنعت ہوتی جب وہ مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ بینکرپٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ ملک کی معیشت جو بڑی معیشتوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی، اگر وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کرے تو اس معیشت کے ساتھ کیا ہوگا، وہی ہوگا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اس وقت اب ملینز آف لوگوں کی زندگی بالکل داؤ پر لگ گئی ہے، بھوک، ننگ، بے روزگاری، موت جو ہے وہ کھلے عام اب سڑکوں پہ پھرنے شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ لوگ اب بنیادی اشیاء افورڈ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو وہ اچھی خوراک نہیں میسر کر سکتے، پوری جنریشن
پاکستان کی اگلی پوری جنریشن داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور پھر بھی ہم یہی انسسٹ کر رہے ہیں کہ اس سرمایہ داری نظام کے اندر سے ہی ہم نے کوئی حل تلاش کرنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی آنکھیں کھولیں اور اس بات کو سمجھیں کہ کیپٹلزم ہیز فیلڈ ان پاکستان۔ سرمایہ داری نظام جو ہے وہ مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے، پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کو آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہے، اور ہمیں آلٹرنیٹیو سلوشنز کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔